کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو پھر کیا کریں؟ بنت حوا سندھ سے۔ دیکھیں نماز میں اگر آپ سجدہ سہو کرنا بھول گئے ہیں نا، تو مسجد میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک کسی سے بات نہ کی ہو، سلام دعا نہ کیا ہو، جب تک مسجد کے اندر آپ موجود ہیں، جیسے ہی یاد آئے آپ جہاں یاد آیا وہیں بیٹھ کے دو سجدے کریں اور پھر اتحیات پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ تو سجدہ سہو میں یہ اجازت ہے کہ مسجد سے جب تک آپ باہر نہ نکلے ہوں اس وقت تک، اس کے دوران آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، چاہے سینہ قبلے سے پھر بھی گیا ہو لیکن بات چیت نہ کی ہو، کسی سے سلام دعا نہ کی ہو اور نماز کے منافی کوئی دوسرا کام نہ کیا ہو۔ اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ جس کمرے میں نماز پڑھی ہے جب تک اس کمرے سے باہر نہ نکل جائیں، اس کمرے کے اندر جب تک موجود ہیں تو سجدہ سہو یاد آنے پر وہ سجدہ اسی وقت کر سکتی ہیں، بشرطے کہ کسی سے بات چیت نہ کی ہو۔ بچی کی پیدائش کے بعد 1.25 مہینے گزارنے کی شرعی حیثیت۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد چھٹے دن اسے نہلانے اور گنجا کرنے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز عورت کو 1.25 مہینے کے بعد نہانے اور نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایمن صاحبہ دبئی سے۔ 7ویں دن بچے کو نہلانا تو فوراً ہی چاہیے، 7 دن تک تو بہت دیر ہو جاتی ہے، لیکن بچے کے بال 7ویں دن اتار کے اس کا 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت عمل ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی یہ جو خواتین کے 1.25 مہینے کی کیا حیثیت ہے، دیکھیں 1.25 مہینہ 40 دن۔ خواتین کو جو بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا خون آتا ہے، جو بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ جتنے دن کے بعد بھی رک جائے عورت پر لازم ہے غسل کر کے نماز شروع کر دے، وہ پاک ہو جاتی ہے، اس میں 1.25 مہینے کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ گیا جم میں تو میں نے بہت ایکسرسائز کر رہے تھے نا ایک صاحب، 5 سال سے روٹی نہیں کھائی انہوں نے، 5 سال سے روٹی نہیں کھائی، کیونکہ گندم سے انہوں نے کہا کہ ماس موٹا ہوتا ہے، فیٹ پیدا ہوتا ہے۔ کھجور کھاتے تھے، وہ بھی 2-3 صبح کے وقت، اور پتہ نہیں کیا ایسی خوراک۔ 5 سال روٹی، یار آدمی مر جائے، روٹی ایک ٹائم تو کھاؤ کم از کم۔ بہت ایکسرسائز، 2-2 3-3 گھنٹے میں دیکھتا تھا مسلسل، جب بھی آؤ نا تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اب یہ والا یہاں سے بڑھانا ہے، دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے۔ اچھا گرمیوں میں اتنا پسینہ نکلتا تھا ان کے، انہوں نے کہا میں فیٹ کو برن کر رہا ہوں ابھی۔ پھر سردیوں میں الٹا سسٹم، اللہ کی قدرت کوئی، پھر ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا۔ کئی دنوں بعد مجھے ملے، میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہوا کہ میں تو مرنے لگا تھا، وہ اللہ نے بچا لیا مجھے۔ میں نے کہا یار کیا فائدہ، 5 سال روٹی نہیں کھائی، نتیجہ کیا نکلا؟ بیمار ہو گئے، اور وہ جو رہی صحیح صحت تھی اس سے بھی گئے۔ یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس میں کیا نامحرم سے صرف میسج چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ اگر صرف میسج کے ذریعے نامحرم سے گفتگو کی جائے تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ کیوں گفتگو کر رہے ہیں بھائی؟ محرم دنیا میں ختم ہو گئے ہیں کیا گفتگو کرنے کے لیے؟ تو بلا وجہ نامحرم سے میسج بازیاں کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ دیکھیں حدیث میں سے بات ثابت ہے اور اس پر اجماع ہے کہ منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، اور منی اس طرح نہیں نکلتی کہ پیشاب کے ساتھ آنا شروع ہو جائے، بلکہ اس کا ایک پراپر طریقہ ہے۔ اس کے بعد جب انسان کی شہوت عروج پہ پہنچتی ہے، اس کے بعد جب وہ ڈسچارج ہونے لگتا ہے تو پھر وہ قطرے نکلتے ہیں۔ تو اگر پیشاب سے پہلے یا بعد میں آپ کو سفید قطرے آ رہے ہیں تو وہ منی کے قطرے نہیں ہوتے اور ان سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جو نارملی نوجوانوں کو آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وہ قطرے نکلنے سے وضو بہرحال فرض ہو جائے گا، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا، وہ تو ویسے بھی پیشاب سے ٹوٹ جاتا ہے وضو۔